تو کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر و مجنون. یہ اللہ کے رسول کو جو تسلی دیا ہے نا اس کی غایت ہے، کیا ہے، انتہا ہے کہ کذالک اسی طرح ہے نا، کذالک اسی طرح ما اتى الذین من قبلهم من رسول، آپ سے پہلے ان لوگوں کے پاس کوئی رسول نہیں آیا الا قالوا ساحر و مجنون، مگر یہ ان لوگوں نے کہا جادوگر یا پاگل. یعنی آپ سے پہلے جو بھی رسول آئے ہر ایک کے ساتھ انہوں نے یہی برتاؤ کیا تم جادوگر ہو، تم پاگل ہو. اے اللہ کے رسول، صرف آپ کے ساتھ یہ کفار قریش نہیں کہہ رہے کہ آپ پاگل، آپ جادوگر، صرف آپ کو نہیں کہا، اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں سب کو ان لوگوں نے کہہ چکے ہیں کہ آپ کیا ہو، جادوگر ہو، پاگل ہو، آپ کا دماغ سٹیا گیا ہے. آپ کو کس نے بھیجا ہے نا، طرح طرح کی باتیں گالیاں سنایا کرتے تھے. ایک بات کیا کہہ رہے دیکھو، اتاوا سعودی، اتاوا اللہ رب العزت ایک مطلب سوال کر رہے ہیں، لیکن یہ سوال بمانا انکار کی معنی ہے. اتاوا سعودی، کیا ان لوگوں نے ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کر چکے ہیں، وصیت کر کے گئے ہیں، یعنی تم جو بھی نبی آئے اس کو کیا کہو، جادوگر کہو اور پاگل کہو. یعنی اس کی جو عمل ہے اس کا جو مطلب ترتیب ہے، جو بھی آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، جادوگر، پاگل. اس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے گئے، بس میرے بعد جو بھی آئے، جو بھی نبی آئے اس کو تم کیا کہو، پاگل کہو، جادوگر. ایسا لگتا ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں، بات ایسی نہیں. بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ خود کیا ہے، ایک سرکش قوم ہے. کیا ہے، سرکش قوم. ان کی فطرت میں کیا ہے، یعنی سرکشی اور ظلم اور لوگوں کو برا بلا کرنا کیا ہے، داخل ہے یا نہیں. اس لیے وصیت نہیں کیا، بلکہ بل ہم قوم طاغون، وہ ایک سرکش قوم ہی ہے. فتول عنہم فما انت بمعلوم، اے نبی آپ ان سے منہ موڑ لیجیے، ہے نا، فتول عنہم، آپ ان سے منہ موڑ لیجیے، آپ دھیان نہ دیجیے. فما انت بمعلوم، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، آپ پر کوئی الزام نہیں، آپ قابل ملامت نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کا کام کیا تھا، لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو ڈرانا. آپ نے ڈرا دیے ہیں، آپ نے لوگوں کو ڈرا چکے ہیں، بس نہیں مانے نہ ماننے دیں. لکم دینکم ولی دین، ہے نا، تم تمہارے ساتھ اور میں میرے ساتھ. آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. خود انہوں نے اپنے سر پر کیا مارا، لاٹھی مارا، ہے نا، آپ کی بات کو نہ مان کر. وذکر، ہاں ایک بات تو ضرور ہے، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کیجیے، آپ کیا کر رہیے، نصیحت کرتے رہیے. فإن الذکرى تنفع المؤمنین، یقیناً نصیحت کرنا مومنین کو کیا پہنچاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ وذکر، آپ نصیحت کیجئے. فإن الذکرى تنفع المؤمنین، کہ نصیحت کرنا مومنین کو کیا پہنچاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے. اس لیے آپ کیا کرتے رہیے، نصیحت تو کرتے رہیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اب انسان کو پیدا کرنے کی مقصد بتلا رہے ہیں نا. وما خلقت الجن والانس، انسان اور جنات کو پیدا کرنے کے غرض و غایت پیدا کر رہے ہیں. اس کو پیدا کرنے کی اصل مقصد کیا تھا، اور لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے جنات اور انسان کو پیدا کیا لیعبدون، تاکہ وہ میرے کیا کرے، عبادت کرے. اور بے شک میں ہی کیا ہوں، عبادت کے لائق. کیوں، میں نے ہی تم کو پیدا کیا، میں نے یہ ساری کائنات بنایا. اگر حق بنتا ہے کسی کی عبادت کیا جائے، وہ کون ہے، اللہ رب العزت، ہے نا. اس آیت سے بعض مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی رسول یا کوئی انبیاء نہ آتا، کوئی انبیاء اس دھرتی کے اندر نہ آتا، پھر بھی تمام لوگوں کو ایمان لانا کیا ہوتا، ایک اللہ کا اقرار کرنا ضروری ہوتا، فرض ہوتا. کیوں، انسان کے گھٹی میں، انسان کی فطرت میں یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ وہ کیا کرے، اللہ کو پہچان سکے، ہے نا. اس کی طاقت ہے، دھیان دے کر دیا، اس قدر بڑی آسمان، اتنی خوبصورت زمین، اتنی خوبصورت چاند ستارے، انسان کی طرف کیا شاندار ہے نا. تو اس کو دیکھ کر وہ کیا لیتے، سبق لیتے. اس کی کیا ہے، اس کے اندر ایبیلٹی اور صلاحیت ہے. اس آیت سے بعد مفسرین کرام نے یہ بات بھی کیا ثابت کی. وما خلقت الجن والانس لیعبدون، اور ہم نے انسان، جنات اور انسان کو پیدا کیا صرف اور صرف عبادت کے لیے. یہاں پر آپ کو یہ اشکال نہ ہو
کہ جب اللہ رب العزت نے صرف انسان اور جنات کو پیدا کیا میری عبادت کے لیے، تو پھر لوگ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اختیار دیا ہے، تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اتنی صلاحیت دے تم اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ ہاں تم نے اپنی ارادے سے نہیں کیا، وہ تمہاری غلطی ہے، وہ میری غلطی نہیں ہے نا۔ مطلب ایک چیز کی اس بات سے دوسرے چیز کی کیا نہیں ہوتا، نفی نہیں ہوتا۔ مثلا تفسیر جلالین کے اندر ایک عبارت دی کہ رأیت القلم، آپ نے کیا کہا؟ رأیت القلم، میں نے قلم کو دیکھا، میں نے قلم کو دیکھا۔ یہ بات کہنے سے قلم سے نہ لکھنے کی نفی نہیں ہو رہی ہے، ہوتی ہے کیا؟ آپ نے بات نہیں سمجھا نا۔ مثلا آپ نے کہا رأیت القلم، رأیت معنی کیا ہے؟ میں نے قلم کو دیکھا، ہے نا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے میں نے قلم کو دیکھا، یہ کہنے سے کیا اس بات کی نفی اور نہ ہونا ثابت ہو گیا کہ آپ نے قلم سے لکھا نہیں، ثابت ہو گیا۔ ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے قلم کو دیکھا، اب تک اس قلم سے لکھا نہیں، لیکن لکھ سکتے ہیں، لیکن لکھ سکتے ہیں، آپ نے لکھا نہیں نا۔ اسی طریقے سے یہ بات ہے نا، اللہ رب العزت نے جنات اور انسان کو کیا کیا؟ پیدا کیا صرف اور صرف میری عبادت کے لیے، لیکن تم لوگوں نے عبادت نہیں کیا، تم لوگوں نے، تمہارے اندر اتنی صلاحیت کو ہم نے دے دیا، تو اس سے مجبور نہیں ہے کہ تم کیا ہو میری عبادت ہی کرو، مجبور نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ مجبور نہیں ہے۔ ہاں اس سے تم دوسری چیز بھی کر سکتے ہو، لیکن تم نے دوسری کی عبادت کر کے، دوسرے معبود کی عبادت کر کے اپنے سر پر کیا مارا؟ لاٹھی مارا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اللہ رب العزت کیا بات کہہ رہے ہیں دیکھو، وما اريد منهم من رزق، میں نہ تو ان سے رزق چاہتا ہوں، میں نہ تو ان سے رزق چاہتا ہوں، وما اريد ان يطعمون، نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے کھلائے۔ یعنی میں دوسرے مالک کی طرح نہیں ہے، دنیا کی جو مالک ہے، دنیا کے جو مالک ہے اپنے غلاموں سے کیا کراتا ہے؟ روزی کراتا ہے، اور وہ اس کے پیسے سے کھاتا چلتا ہے۔ میں ایسا معبود نہیں ہوں، میں ایسا معبود نہیں ہوں، تم کو پیدا کیا، تم کو ہر چیز دی، ہر چیز تمہارے لیے، ہر چیز تمہارے لیے، ایسا نہیں کہ تم کمائی کرو اور مجھے دے دو، ایسا ہے؟ ایسا نہیں، میں ایک ایسا رب ہوں کہ تم سے رزق کا بھی کیا نہیں کرتا، مطالبہ نہیں کرتا، نہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم مجھے کھلاؤ، بلکہ میں ہی تم کو کیا کرتا ہوں؟ کھلاتا ہوں۔ اس کا نام ہے کیا؟ اصل بادشاہ۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یقیناً اللہ رب العزت خوب رزق دینے والا ہے، خوب رزق دینے والا ہے، ذو القوة المتین، بہت کیا ہے؟ طاقتور، بہت طاقتور۔ سمجھ میں آئی؟ دیکھو دنیا میں جو بھی ہے، کافر ہو، مسلم ہو، اللہ کے نافرمانی کرنے والے ہو، سرکش ہو، ہر ایک کو رزق مل رہا ہے، جو بھی ہو کھانا ٹائم ٹائم مل رہا ہے، باوجود کہ ہم سب اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کی باتوں کو نہیں مان رہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہیں تو ہمیں ایک گھٹ پانی نہ پینے دے، لیکن وہ مالک نہیں، ایسا مالک نہیں۔ ایک بندے کے ساتھ 70 ماہ کی جتنی محبت، اس سے زیادہ محبت ہے اللہ رب العزت کی۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، یقیناً ان لوگوں کے لیے جو لوگ ظلم کرتے ہیں کفر کر کے، ہے نا، اے ظلموا انفسهم بکفرهم، ہے نا، جو ان لوگوں کے لیے جو لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، کیا کر کے؟ کفر اختیار کر کے، ذنوبا مثل ذنوب اصحاب فلا يستعجلون، ان لوگوں کے لیے ایک حصہ ہے، کس چیز کا حصہ؟ عذاب کا ایک حصہ ہے، ان کے ساتھیوں، ان کے ہم مشربوں کی حصے کی طرح ہے یا نہیں؟ جو بھی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کفر کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں نا، ان کے لیے بھی کیا ہے؟ عذاب ہے، جیسا کہ پہلے لوگوں پر کیا ہوا؟ عذاب ہوا، قوم نوح، قوم لوط، ہے نا، فرعون، کسی نے نہیں مانا، ہر ایک پر کیا ہوا؟ عذاب ہوا نا۔ آج بھی جو کفر کر رہے ہیں، جو اللہ رب العزت کی بات کو نہیں مان رہے،
ان کے لیے بھی کیا ہے؟ ایک عذاب کا حصہ ہے، آج نہیں تو کل ہوگا، آج نہیں تو کل ہوگا. یہی بات کہہ رہے ہیں فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. یقیناً ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، مطلب کیا اپنے نفس پر ظلم کیا، کس طرح؟ اللہ رب العزت کی باتوں کو روگردانی کر کے. ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. ان کے لیے ایک حصہ ہے، ایک حصہ ہے، ایک عذاب کا ایک حصہ ہے اپنے ساتھیوں، اپنے ہم مشروبوں کی حصے کی طرح. فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. لہذا تم عذاب میں جلدی مت کرو. یعنی کفار قریش کہتے تھے اگر آپ سچے رسول ہیں تو ہم پر عذاب لے آئیے، ہم پر عذاب لے آئیے، ایسا دھمکی دیتے. تو کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے پہلے لوگوں پر عذاب ہوا اس طریقے سے آپ پر بھی ہونے والا ہے. آپ جلدی نہ کیجیے، جب آئے گا تب پتہ چلے گا. فوائد للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون. یقیناً فوائد للذین کفروا، کافروں کے لیے اس دن، من بمعنی فی، کیا اپنے اس دن کیا ہے؟ خرابی ہے، ہلاکتی ہے، جس دن کا اس سے وعدہ کیا جاتا ہے، وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت. قیامت کے دن کافروں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکتی ہے اور مار ہے. اسی کا اس سے وعدہ کیا جا رہا ہے نا، کافروں کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے نا. یہی بات کافروں کا ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کا جزا اور سزا کا دن آنے والا ہے. تو یہ کافر لوگ نہیں مان رہے ہیں نا. تو فوائد للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون. کافروں کے لیے اپنے اس دن کیا ہے؟ ہلاکتی ہے، جس دن کا اس سے وعدہ کیا جا رہا ہے. پھر سے سننا ہو.